ابراہیم لودھی یعنی کہ سید خاندان کو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ پانی پت کی پہلی لڑائی کیسے ہوئی، کیونکہ پچھلی بار بھی ایک بچے نے کویشچن کیا تھا کہ یعنی پانی پت کی لڑائی کس نے لڑی تھی بیٹا، یعنی کہ ابراہیم لودھی نے، تو اس کی جو ہے نا دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی نے مل کے لڑی تھی بیٹا اس کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کل ہم اس کو جو ہے نا ڈسکس کر رہے تھے کہ ابراہیم لودھی نے جو ہے نا وہ یعنی کہ کون سی حکمت عملی اپنائی تھی، یعنی کہ اس کو جنگ کے دوران، یعنی کہ پہلے جیسے ہم بتا رہے تھے بھی انہوں نے ایسی حکمت عملی، کیونکہ وہ ایک ٹھیک ہے بہترین سپہ سالار تھے اور ان کے جو ان کی جنگ کی ترکیب تھی وہ بہت اعلیٰ تھی، یعنی اس نے جو ہے نا ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے، دوسری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کی خندقیں وغیرہ بنا دی، یعنی کہ ٹھیک ہے خندقیں کھود دیں، اس کے بعد خندقوں میں پانی چھوڑ دیا، پانی کے بعد انہوں نے جو جنگلات تھے ٹھیک ہے چاروں طرف سے اس نے ادھر سے کاٹ کے اس کو ٹھیک ہے پھینک دیا، تاکہ جو اس کی جو اس کے اوپر ٹھیک ہے ہاتھی کے اوپر جو وہ لڑنے والے پیادے تھے یا ادرس دوسرے تھے جو اس کا جو شاہ سوار تھے، وہ جا کے ڈائریکٹ نہ لڑ سکے آگے، کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے ان کا نظم و ضبط خراب ہونے کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ انہوں نے آ کے جب دیکھا، کیونکہ لشکر بائی لشکر آ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، تو انہوں نے صرف منیمم 2 جگہ بچائی ہوئی تھی، یعنی کہ ہر جگہ میں سے صرف تھوڑی سی جگہ رکھی تھی، یعنی کہ چند لوگ اس میں سے گزر سکیں، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم سب لوگ ادھر سے نہیں گزر سکتے تھے، یعنی کہ وہ جتنے بھی لوگ گزرتے وہ آگے سے تیر کمان بیٹھے ہوتے تو ان کو ٹھیک ہے مارتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار فوجی ان کے جو ہے نا اس ٹھیک ہے دوران مارے گئے، یعنی کہ وہ پیچھے کیا ہوا، یعنی کہ خندق ٹھیک ہے جب کھودی گئی تو لشکر بائی لشکر جو ہے نا آ رہا تھا اس کی طرف، یعنی کہ جب لشکر نے آ کے دیکھا بھی آگے جو ہے نا خندق ہے، ٹھیک ہے اوپر سے درخت جو ہے نا سڑک پہ لگائے ہوئے ساری جو ہے نا چاروں طرف سے، تو انہوں نے اب تو پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ تو وائرلیس سسٹم ہے یہ وہ، وہیں پہ پیغام دینے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کیسے اس طرح وہ دھکم پیل ہوتی رہی، یعنی دستے میں دستہ ٹھیک ہے آتا رہا، اس طرح ان کا جو نظم و ضابطہ وہ بھی خراب ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے لڑنے کی کوشش کی تو پھر وہ ان کی جو ہے نا جنگ حکمت عملی دیکھ کر وہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا راہ فرار ہو گیا بیٹا، یعنی کہ چھوڑ کر چلے گیا بیٹا، یعنی اس کے بعد جو ہے نا لودھی جو ہے نا فجون شجون کے ناکام کی جو ہے نا کوشش کے نتیجے میں ابراہیم لودھی نے اگلے دن صبح جنگ کا حکم دے دیا، بابر نے اپنی فوج کو مرکوز دائیں بائیں بازو محفوظ فوج اور ٹھیک ہے چھاپا مار ٹھیک ہے منگول دستوں پر منقسم کر رکھا تھا، یعنی کہ جو مختلف قسم کے دستے اس کے اوپر ٹھیک ہے اٹیک کرتے تھے، مختلف یعنی کہ وہ جیسے میں نے کہا بھی مختلف قسم کے راستے بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے راستے، جیسے میں اس کا جلیانہ باغ کی بات کر رہا تھا بھی وہاں پہ صرف ایک ہی راستہ تھا، باقی اتنے سارے لوگ تھے، یعنی انہوں نے بھی اس طرح کی جنگ حکمت عملی اپنائی گئی، یعنی مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے راستے رکھے، جس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ اس میں حکمت عملی ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ جو نیچے والے دستے تھے، جو پیدل والے دستے تھے وہ پیچھے تھے، جو آگے ہاتھی اور شاہ سوار تھے گھوڑے سوار وہ آگے تھے، یعنی کہ وہ پیچھے والے آتے تو جا کے لڑتے نا ان کے ساتھ بیٹا، یعنی سب سے پہلے بابر کے دائیں بازو پر حملہ کیا گیا، بابر نے محفوظ فوج کو اس طرف جانے کا حکم دے دیا، جب لودھی فوج ٹھیک ہے بڑھتی ہوئی بابر کے حفاظتی انتظامات تک نہ پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ درخت کاٹ کر راستے کو اس طرح ٹھیک ہے بند کیا گیا کہ کوئی بھی سوار دستہ آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ ان کی کیا تھی جنگ حکمت عملی تھی بیٹا، یعنی درخت کاٹ کر راستے کی طرف جو ہے نا بند کر دیا، اس کے بعد چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رک گئے، فوج کی کثرت کی وجہ سے ان کا رکاوٹ علم پیچھے سپاہیوں کو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ کثرت تھی فوجوں کی، یعنی 10 سے 12 لاکھ فوجی جو ہے نا وہ دستے آ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، تو اب اتنی وہ وائرلیس تو نہیں تھی یا اس دور میں مائک کا سسٹم یا نہیں تھا کہ بتاتے بھی یعنی کہ آگے جو ہے نا وہ خندق بنی ہوئی یا ادرس راستہ نہیں ہے آگے تو آپ نہ آئیں پیچھے سے، ٹھیک ہے وہ اس طرح وہ ایک دوسرے کو دھکم پیل ہوتی ہوئی وہ یعنی اس لیے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، اور ٹھیک ہے لودھی فوج میں بد نظمی پیدا ہوگی، اس وقت بابر کے ٹھیک ہے منگول چھاپا ماروں نے اپنا کام شروع کر دیا اور تو ان کو پسپا کر دیا، یعنی کہ ان کو ٹھیک ہے زخمی کر دیا، بابر کے بائیں بازو پر حملہ بھی ناکام ہوا، بالآخر جنگ کا تمام تر زور مرکز کی طرف ہو گیا، لودھی فوج کی کثرت کی وجہ سے اس میں نظم و ضبط قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا، یعنی کہ ان کی جو کثرت تھی فوجی ٹھیک ہے تعداد بہت زیادہ تھی ان کی، اس لیے وہ جو اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو اب دیکھیں نا جیسے غزوہ خندق ہوئی تو اس کے اندر ٹھیک ہے ادر جو فوجی تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، یہ کم تعداد میں مسلمان تھے، تو اسی لیے انہوں نے غزوہ خندق کی طرح انہوں نے مختلف قسم کی تدبیر اختیار کر کے ٹھیک ہے سسٹم کو اپنایا بیٹا،
یعنی کہ اس کے بعد لودھی فوجی کی کثرت کی وجہ سے اس میں نظم و ضبط قائم رکھنا بہت مشکل تھا، اور نیز مصطفیٰ رومی اور استاد علی کی توپوں اور راستے کی رکاوٹوں نے لودھی فوج کو غیر متوقع نقصان پہنچایا، یعنی کہ مختلف قسم کی انہوں نے منجوق وغیرہ کا استعمال کیا، یعنی توپوں کو ایسی جگہ پہ رکھی تو جو ان کو دور سے نشانہ لے رہی تو ان کا اور بھی زیادہ نقصان، یعنی دوپہر تک انہوں نے 15,000 لاشیں چھوڑ کر جو ہے نا میدان سے بھاگ گئے، یعنی کہ ان کی اس طرح کی حکمت عملی تھی کہ 15,000 فوجی ان کے جو ہے نا مارے گئے، یعنی وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خود ابراہیم لودھی میدان میں کام آیا اور بابر نے ہمایوں کو بھیج کر دہلی اور آگرہ پر بھی جو ہے نا قبضہ کر لیا بیٹا، یعنی بابر نے خزانہ پر قبضہ کر کے اسے فوج اور عوام میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ بابر تھا اس نے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا قبضہ جیسے کر کے ان کے جو معاملات تھے ان کے جتنے بھی گھوڑے سوار تھے سب کو انہوں نے ضبط کر، ان کا جتنا بھی مال وغیرہ تھا سلطنت کا، تو انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ان کے فوجی پیادے تھے دستے تھے ان کو انہوں نے انعامات کے طور پر دینا شروع کر دیا بیٹا، یعنی کہ 70 لاکھ، یعنی کہ اس کا ایک یعنی خزانے کے علاوہ 70 لاکھ صرف ایک خزانہ ہمایوں کو دیے گئے، یعنی ہمایوں کو 70 لاکھ دیے گئے اس دور کے بیٹا، یعنی سپاہیوں کو بھی پیش و قیمت انعامات ملے اور چاندی کا ایک سکہ فی کس کے حساب سے کابل کے باشندوں کو انعام بھیجا گیا، یعنی کہ جو مختلف قسم کے فوجی دستے تھے یا ادرز جو عوام تھی ان کو جو ہے نا جیسے جو ہے نا یہاں پہ احساس پروگرام جیسے چل رہا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی حکومتی پالیسی کے تحت لوگوں کو مل رہا ہے، تو وہ یعنی کہ انہوں نے بھی خزانہ تو زیادہ ہاتھ لگا تو انہوں نے جو ہے نا وہ فی کا سکے کے حساب سے تمام لوگوں کو ایک ایک سکہ بھجوا دیا، یعنی کہ کمران مرزا کو کابل میں 70 لاکھ اور اس کے بعد ہندال اور عسکری کو 15 لاکھ روپے عطیہ کیے گئے، یعنی کہ ان کو عطا کر دیے گئے بیٹا۔ اس کے بعد یعنی کہ خرسان کے مشائخ بھی نذرانہ بھجوائے گئے، مکہ اور مدینہ میں بھی اشرفوں اور روپوں کے جو ہے نا توڑے روانہ کیے گئے، یعنی کہ مختلف قسم کے جو انہوں نے مکہ اور مکرمہ کے اندر بھی ان کی ضروریات کو جو ہے نا پوری کیا گیا بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا ہو گیا یعنی کہ دہلی سلطنت کے زوال کے اسباب کیا تھے، یعنی اس کی بیسک وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے وہ ہارے اور ان کے اندر کون کون سی خامیاں تھی بیٹا۔ یعنی کہ سلطنت دہلی سلطان محمد غوری نے ترائن کی دوسری لڑائی جیت کر قائم کی، اس کے غلاموں نے اس کو پورے شمال ہند میں وسعت دی بیٹا، یعنی کہ محمد تغلق کے منصوبے بیٹا، یعنی کہ جو تغلق خاندان تھا وہ کیا تھا، وہ ایک رحم دل تھا، یعنی کہ وہ کہتا تھا بھی تمام لوگوں کو سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، یعنی کہ وہ کیا کرتا غلاموں کے ساتھ بھی ایک جیسا سلوک کرتا اور وہ جگیردارانہ نظام کا پابند تھا، یعنی کہ وہ ان کو غلاموں کو ہائی سٹیٹس دیتا اور ان کو جاگیر میں سے حصہ دیتا، وہ اس سے یہ کہ دیکھیں جب تک آپ کے اوپر فارمل کنٹرول نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب آپ کے اوپر فارمل کنٹرول ہوتا ہے تو پھر آپ حکومت کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ یعنی کہ جب عوام خود مختار ہو جاتی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں جمہوری حکومت، تو وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، تو اس کا وہ حکومت سے اس کا تعلق ختم، اس طرح وہ مرکز کمزور ہوتا گیا۔ یعنی محمد تغلق اپنے زمانے کا عظیم حکمران تھا جس نے عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر بہت سے منصوبے بنائے، لیکن یہ منصوبے بری طرح ناکام ہو گئے۔ قحط کے زمانے میں دو آب میں ٹیکس لگانا، علامتی سکے جاری کرنا، یعنی مختلف قسم کے سکے وغیرہ جاری کر دینا، یعنی کہ ایک تو اس کے مرکز میں مختلف قسم کے وہ جو ہے نا یعنی اس کا خزانہ وغیرہ بھی کم تھا، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا غلاموں کو ہر کسی کو اپنے اپنے حصے دے، اور دارالخلافہ کی تبدیلی سے ملکی انتظامیات اور مالی مشینری میں کھوکھلی ہوگی۔ خرسان کی فتح کے منصوبے پر مہم فوج بھیجنے سے ملک کی عسکری قوت کا وقار ختم ہو گیا۔ محمد تغلق کا کردار بھی بڑی حد تک اس میں ذمہ دار ثابت ہوا، یعنی کہ محمد بن تغلق جو تھا تغلق خاندان تھا بیٹا، ان کا بھی اس میں علماء اور مشائخ کے ساتھ سخت اور ناروا سلوک سلطنت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا، یعنی انہوں نے علماء اکرام کے ساتھ بھی سخت رویہ اپنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، کیونکہ جتنا بھی پہلے اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی مذاہب پہ یعنی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مذاہب کے اوپر، یعنی کہ اب بھی جیسے سکہ چل رہا ہے پی ڈی ایم اگر ہے اس کے اندر وہ سکہ چل رہا ہے تو مولانا جو ہے نا فضل الرحمان کا چل رہا ہے، یعنی کہ کیا وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے، یعنی یا اس سے جو ہے نا پہلے ہم دیکھیں مختلف قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں، طریقے اس کے لمبا جو ہے نا الگ بیگ چل رہی ہے بیٹا، یعنی کہ اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ چل رہی ہے، یعنی کہ مذہب کے نام پہ چل رہی ہے، یعنی کہ پہلے لوگ مذہب دیکھیں نا، اب اگر 70 سے 80 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جانا کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، یعنی کیا ہے وہ مذہب کے نام پہ ہوئے، یعنی وہ اسلام کے نام پہ، یعنی وہ تب کے جو علماء اکرام کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تو لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنا چھوڑ دی، یعنی ان کی ساتھ جو تعلق تھا وہ انہوں نے ایسا چھوڑ دیا، اور علماء مشائخ کے اثر و رقوق کا تھا، لیکن ان کے ساتھ برے سلوک سے مسلم عوام کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ نہ رہیں، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ
تو جو اٹیچمنٹ تھی، جو ان کے جو ٹیکس وغیرہ پیئر تھے یا ادر جتنے بھی تھے، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے چھوڑ دی، اور محمد تغلق نے اصلاحات کو کامیاب بنانے کے لیے عوام پر سخت ظلم کیے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس نے عوام کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کیے، اور ابتدائی زمانے کا انصاف اس کے بعد کیے گئے مظالم کا جو ہے نا مداوع نہ کر سکے، یعنی کہ شروع میں کیا کیا، اس نے سب کو ایکول رائٹس دیے، ہر چیز کیا، علماء مشائخ کی ہر کسی کی رسپیکٹ کی، اس سے اس کی مقبولیت بڑھی، لیکن بعد میں اس نے اس کے اوپر مختلف قسم کے جبر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی 27 سالہ دور میں 22 بغاوتیں ہوئی، اور ان بغاوتوں سے سلطنت کا وقار بھی ختم ہو گیا، یعنی کہ 27 سالوں میں 22 بار بغاوت ہوئی۔ جیسے تو اب وہ اس میں میانمار میں یعنی برما کے اندر مختلف قسم کے فوجی ٹھیک ہے بغاوتیں ہو رہی ہیں بیٹا، یعنی کہ ایک سال کے اندر بہت بار فوجی بغاوت ہو چکی ہے۔ جیسے ہمارے ادھر تھا فوجی کا بغاوت یعنی مارشل لا لانا، یعنی کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی مختلف قسم کے بغاوتیں ٹھیک ہے ہو چکی تھی، یعنی کہ اس سے جو ہے نا سلطنت کا وقار ٹھیک ہے ختم، اور صوبوں میں مرکز سے علیحدگی کا رجحان پیدا ہوا، اور اس طرح وہ ان سے ٹھیک ہے صوبوں سے علیحدہ، یہ تھی اس کے ٹھیک ہے دہلی کے سلطنت کے زوال کے اسباب بیٹا۔ یعنی فیروز تغلق کی نرم مزاج، یعنی جو فیروز تغلق تھا وہ بادشاہ تھا، وہ نرم مزاج تھا، یعنی کہ وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی وہ قتل و غیرت کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا بھی نہیں یعنی سب کو ایکول رائٹس دیں، ٹھیک ہے چلتا ہے نظام ٹھیک ہے چلنے دے بیٹا۔ یعنی 13ویں اور 14ویں صدی کا دور طاقت اور قوت کا دور تھا، یعنی کہ پہلا جو دور تھا وہ کیا تھا، صرف اپناتے اسی کو تھے جو قابل ترین ہوتے، یعنی کہ وہ جو اس کو جنگجو ہوتا تھا اس کو اپناتے تھے، یعنی ہر بندہ جنگجو کی رسپیکٹ کرتا، جو وہ نارمل یعنی کہ آپ کے سیشنز میں دیکھ لیں جو حکمران وہ نرم مزاج ہوتا ہے لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے، یا ٹیچر کی بات کر لیتے ہیں ایک سمپلی، یعنی کہ ٹیچر اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہی یعنی کہ ٹیچر جو ہے نا بس جو ہے نا بیہیویئر اچھا ہے تو ٹھیک ہو گیا، وہ نہیں کرتے۔ جو ٹیچر آ کے سختی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے وہ بچے ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ اس کا کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی اسی دور میں بھی حکومت میں یہی تھا، جو ان کے ساتھ سخت مزاجی کے ساتھ پیش آتا تو ان کے ساتھ وہ ٹھیک رہ جاتے، جو ان کے نرم مزاج کے ساتھ پیش آتا وہ ان کے خلاف ٹھیک ہے بغاوت کرنا شروع کر دیتے بیٹا۔ یعنی کہ عہد میں اس کی شخصی اور فوجی طاقت کا استعمال کامیابی کا ضامن تھا، بلبین اور علاء الدین خلجی کی کامیابی اسی راز کو سمجھنے میں مذم تھی، لیکن فیروز تغلق بڑا نرم مزاج تھا، جنگوں میں قتل و غیرت سے جو ہے نا پرہیز کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ قتل و غیرت نہیں ہونی چاہیے، وہ جو ہے نا اس لیے عوام کے ساتھ امرا اور جگیرداروں کے ساتھ نہایت نرم پالیسی اختیار کر کے مقبولیت تو حاصل کر لی، لیکن وہ دیکھیں اس نے تمام تر لوگوں کے ساتھ ایکول رائٹس دیے، جگیردارہ نظام قائم کیا، عوام میں تو مقبول ہو گیا بیٹا، لیکن ان کے دلوں میں حکومت کا خوف اور دبدبہ ختم ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے کہا بھی جب یہ ہر کسی کو ٹھیک ہے جو دیکھے جب جس کو اس کے جرم کی سزا نہیں ٹھیک ہے نہ دی جائے تو وہ کہتا بھی شاید میں اچھا ہوتا جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانے کسی نہ کسی سے، جب تک آپ کے اوپر رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، جیسے ایک اس کا کنٹرول فارمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انفارمل کنٹرول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فارمل کنٹرول ٹھیک ہے، جو نا فارمل کنٹرول وہ ہوتا ہے جو ہمیں ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے، انفارمل کنٹرول وہ ہوتا ہے جو ہماری فیملی یا ادرس ممبر کی طرف سے کنٹرول ہوتا ہے بیٹا، یعنی کہ اس کے اندر کیا جب تک ہم کے اوپر فارمل کنٹرول نہیں ہوگا ہم آگے کامیابی نہیں کر سکتے، یا ہم حکومت کی پالیسیوں کو اپنا یعنی امپلیمنٹیشنز ٹھیک ہے نہیں کر سکتے بیٹا اس کے، یعنی اس خیال سے وہ مرکز یعنی کہ نرم پالیسی جو نا مقبولیت حاصل، لیکن ان کے دلوں میں حکومت کا خوف اور دبدبہ ٹھیک ہے ختم، اس خیال سے مرکز سے علیحدگی کے عنصر کو جنم دیا اور سلطنت دہلی ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی، اس لیے علماء کے وقار کو بحال کیا، ان کے سلطنت امور میں دخیل کیا، لیکن اس سے معمولی درجے کے علماء نے بھی ذاتی اغراض کی خاطر سلطنت کے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دی، یعنی کہ جب یہ آیا جو نا فیروز جو نا تغلق آیا تو اس نے کیا کیا علماء اکرام کو مختلف قسم کے سٹیٹس دینا شروع کر دیا، تو جب ان کو وہ سٹیٹس ملنا شروع کر دیا انہوں نے پھر وہ اس کے مالی امورات میں یعنی کہ نظام کے اندر حکومتی معاملات کے اندر انہوں نے دخل اندازی کرنا شروع کر دی، اس وجہ سے ان کی جو وہ دہلی سلطنت کی اصل بیسک زوال کے اسباب ٹھیک ہے یہی بنے بیٹا۔ اس کے بعد وہ جاگیرداری سسٹم کا جاری کرنا، یعنی انہوں نے کیا کیا جو اس کا فیروز ٹھیک ہے تغلق تھا اس نے مختلف قسم کے جاگیردارہ نظام قائم کر دیا، یعنی کہ اس کے فیروز تغلق نے اقتدار اور فوجی افسروں کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے اس میں جاگیریں تقسیم کرنا شروع کر ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی جاگیریں انہوں نے تقسیم کرنا شروع، جیسے جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں بیوروکریسی ہے کیوں نہیں کام کر رہی، اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ حکومت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اگر حکومت ان کو مختلف قسم کے لوازمات دیتی رہے
تو وہ آٹومیٹک ہاں جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یعنی کہ اس نے کیا کیا, اس نے اپنی مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی ہائی لیول پر فوجی افسران تھے ان کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا, یعنی ان کو مختلف قسم کی اچیومنٹ دینا شروع کر دی, ان کو ازادیہ تقریبیں رکھنا شروع کر دی. یعنی اس سے انہوں نے اپنے حلقہ اقتدار تو بنا لیا, لیکن فوج کے دل میں اس نے عزت بنا لی باقی لوگوں کے دل میں, یعنی کہ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس سے اس کو ٹھیک ہے ڈبل دیا, ان کو فوج رکھنے کا اختیار دیا. یعنی کہ چنانچہ 2 لاکھ فوج صرف جاگیرداروں کے پاس تھی, یعنی سیکیورٹی دے دی ان کو 2 لاکھ فوجی. یعنی کہ اگر اس کا 10 لاکھ کا دستہ تھا فوجیوں کا تو 2 لاکھ صرف ان کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا, یعنی ان کے پروٹوکول کے لیے. اس فوج کی ضرورت کے دہی ٹھیک ہے ذمہ داری تھی. ظاہر ہے کہ اس کی ہمدردیاں اپنے جاگیرداروں کے ساتھ زیادہ تھیں, یعنی کہ جتنے وہ تھا جن کے پاس جو ملازم ہوتا ہے وہ ان کی جو ہے نا ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ بیٹا. یعنی کہ ملازم جہاں بھی ہو وہ اپنے مالک کی جو ہے نا خیر چاہتا ہے, یعنی کہ وہ فوجی ٹھیک ہے جتنے بھی ان جاگیرداروں کے پاس جاگیردار ان کو ٹھیک ہے اس سے ڈبل معاوضہ دیتے, تو فوجیوں نے ان کے ساتھ بھی بغاوت کرنا شروع کر دی. یعنی کہ وہ انہوں نے ریاست کے ساتھ آہستہ آہستہ بغاوت کرنا شروع کر دی بیٹا. یعنی بادشاہ اپنی ضرورت کے مطابق اس فوج کو بلاتا بھی تو اس کی کارکردگی کا معیار وہ نہ تھا جو ایک اعلیٰ درجے کی فوج کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب تو وہ غلامی میں چلے گئے تھے, یعنی دوسرے جاگیردارانہ نظام کے اندر. جیسے اب ٹھیک ہے اس کی سمپل اگزامپل دیتے ہیں کہ سندھ پولیس کو بلایا جائے جو ہے نا پنجاب پولیس کے اندر, یعنی ادھر آ کے بلایا جائے بھی, یعنی کہ آپ ٹھیک ہے وفاق کو پروٹوکول دو, تو وہ پروٹوکول نہیں دیں گے بیٹا جیسے وہ اپنی جو ہے نا اپنی حکومت کو دیتے ہیں, یعنی کہ اپنے جو وزیروں کو دیتے ہیں وہ پروٹوکول نہیں دیتے. یعنی ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی وغیرہ رہ جاتی ہے, یعنی کیوں اس کے اندر میجر فرق آ جاتا ہے. یعنی اس طرح انہوں نے ہاں اس کے اندر مختلف قسم کی چینجنگ کرنا شروع کی. بعد کے زمانے میں تو جاگیردار مختار کل ہو گئے اور ان کا اقتدار تخت سلطنت کو جو ہے نا چنے اور اپنی مرضی سے حکمران بناتے اور انہیں معزول کر دیتے. یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی مرضی کے حکمران بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد عسکری کمزوری بیٹا, یعنی بیسیکلی محمد تغلق ایک اچھا جرنیل تھا, لیکن اس کے غلط منصوبے اور اس کی رائب کام نہ رہا تھا, اور فوج نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا. یعنی کہ جو ہاں اصل میں جرنیل تو تھا لیکن اس کا وہ رعب دبدبہ جو ہوتا ہے وہ نہیں رہا تھا بیٹا. اس کے بعد لہذا اس کے زمانے میں فوجی ٹھیک ہے مہمات ناکام ہوگی. بدقسمتی سے فیروز شاہ بھی میں وہ صلاحیت نہ تھی کہ فوج کی کارکردگی اور معیار کو بہتر بنا سکتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانی ہمدردی کے طور پر حکم دے رکھا تھا کہ بوڑھے فوجیوں کی جگہ نوجوان اور طاقتور فوجی بھرتی نہ کیے جائیں, بلکہ صرف ٹھیک ہے جو بوڑھے نوجوان ہیں وہ یعنی بوڑھے جو فوجی وہ کام کریں ان کی جگہ ان کے بیٹے لگائے جائے, یعنی دوسرے نوجوانوں کو بھرتی نہ کیا جائے, ان کے دماد وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو, یعنی کہ یہ ایک ٹھیک ہے جاگیردار یعنی مروثی خصوصیات ان کے اندر کنورٹ, یعنی کہ جہاں پہ بھی مروثی خصوصیات کنورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے زوال کے اسباب بنتے ہیں. یعنی جہاں پہ مروثی خصوصیات یعنی باپ کی جگہ بیٹا یعنی کہ بیٹے کی جگہ بیٹا ہاں اس طرح مروثی خصوصیات آگے کنورٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ نوجوان اور طاقتور فرد بھرتی کرنے کی بجائے ان کے بیٹوں اور دماد کو رکھ لیا جاتا, اور اس طرح ان کے اعلیٰ عہدوں کو مروثی بنا کر فوجی نظم و ضبط تباہ کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ کیا تھا نظم و ضبط اس سے جو ہے نا تباہ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے وہ اس چیز کی کیپیبلٹیز اس کے اندر ہے بھی نہیں تو پھر بھی وہ اس کو اس پوسٹ پر ٹھیک ہے بٹھا دیا جاتا تھا. یعنی کہ اس طرح ان کے اندر یعنی کہ مختلف قسم کی جو ہے نا چینجنگ کی گئی. یعنی کہ تو ہاں اس کے بعد انتظامی خرابیاں بیٹا, یعنی کہ انتظامی لحاظ سے بھی مختلف قسم کی دہلی سلطنت کو تباہ کرنے کی تھی. تغلق حکمران کی نرم پالیسی سے انتظامی مشینریاں خراب پیدا ہو گئی, یعنی کہ سرکاری ملازمین عیش و پرست میں پڑ گیا بیٹا, یعنی کہ پابندی وقت کا احساس نہیں رہا. جیسے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا بھی کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ٹھیک ہے برِ صغیر کے اندر, تو وہ جب وہ انگریز لوگ کام کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے بھی جو شاہی خاندان تھے ٹھیک ہے وہ صبح اٹھ کے کام پہ جاتے تو شاہی خاندان سوئے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کہ کوئی نہیں وہ, یعنی کہ جب وہ یعنی دوپہر کے کھانے کے لیے ریسٹ کرتے تب وہ ان کے محل میں چہل قدمی ہونا شروع ہو جاتی تھی, یعنی کہ اٹھنے جاگتے. اب بھی وہ بادشاہ اٹھنا شروع ہو گیا, جب وہ چھٹی کر کے واپس جا رہے ہوتے تو وہ بادشاہ لوگ ناشتہ کرنے کے لیے وہاں اٹھتے. یعنی اس کی زوال کے اسباب یہی تھے, یعنی کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتے, یعنی وقت کے لحاظ سے جو نہیں کرتے اس کے اندر وہ انقلاب آنا ضرور, چاہے وہ 100 سال بعد ہے, چاہے وہ خونی انقلاب ہو, چاہے وہ جو نا حکمرانی انقلاب ہو, یعنی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ انقلاب نے تو آنا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ چاہے یہ یعنی کہ زوال کی کوئی نہ کوئی اسباب لازم بنتے, چاہے وہ اموری انتظامی حالات سے دیکھیں یا انڈیویجولی طور پر دیکھیں یا فوجی لحاظ سے دیکھیں, یعنی اس طرح کے ان کے مختلف قسم کے تھے. اس کے بعد کمزور نااہل جانشین, یعنی کہ جس کی جو کمزور نااہل جانشین ہوتے ہیں, یعنی کہ جس کو اس کی جو ہے نا ایبلٹیز موجود نہیں ہوتی, اس کے اندر اس کو حکمران بنا دیا جائے تو وہ تو پھر اس طرح ہوتا ہے نا, یعنی کہ جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو, یعنی اس کو ایک بندے کو یعنی کہ
یعنی کہ اس کو کار چلانے نہیں آتی، اس کو کار دے دی جائے تو وہ تو نقصان ہی کرے گا، یعنی اس طرح اس کو حکومت دے دی تو وہ اس نے آگے ملک کا ٹھیک ہے بیڑا، یعنی کہ اس سے ان کی دہلی سلطنت کو بھی ٹھیک ہے بہت سارا نقصان پہنچا بیٹا۔ یہ تھا ہمارا لاسٹ والا ٹاپک بیٹا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا ویو دیں گے، کل والا لاسٹ لیکچر ہوگا بیٹا ہمارا، ٹھیک ہے بیٹا، بیسٹ آف لک۔